السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گلگل قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 3۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایزل اپنی چھت پر چڑھی پتنگ بازی میں مصروف تھی، ساتھ 2 بچوں کو ننھے غلام بنا رکھا تھا، جن میں سے ایک ڈور کو لپیٹتا تو کبھی ڈھیلا چھوڑ دیتا، جبکہ دوسرا ٹیپ لیے ایک خوبصورت سی بڑی پتنگ کو مہارت سے جوڑ رہا تھا، جو نوک کے قریب سے تھوڑی سی زخمی ہوئی پڑی تھی۔ ایزل آپی، آج ہوا بہت تیز ہے، آپ کا ہاتھ بار بار کپکپا رہا ہے اور پتنگ بھی بار بار ڈول رہی ہے، لائیں مجھے دیں، میں اڑاؤں۔ ڈور والا رولر چھوڑ کر وہ بچہ ایزل کے قریب کھسکا اور اس کے ہاتھ سے ڈور جھپٹنے ہی لگا جب ایزل بدک کے پیچھے ہٹی۔ تم سے میں نے کہا کیا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے؟ زیادہ چالاکیاں مت دکھاؤ اور جاؤ جا کے ڈور ڈھیلی کرو، میری پتنگ بس آسمان کی بلندیوں کو چھونے ہی والی ہے۔ ایزل نے شان سے کہتے ہوئے اپنے بال جھٹکے۔ بچہ منہ بسوڑتا ڈور نکالنے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف تمہاری پتنگ بلکہ تم خود بھی ایک دن آسمان کی بلندیوں کو چھو۔ اس خواہش و چاہ بھری آواز پر ایزل نے فوراً پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دیوار کے اس پار آغا فارس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ خوشی ایک دم چہرے پر دوڑ آئی، مگر اس دوران وہ پتنگ پر دھیان دینا بھول گئی تھی، اسی باعث ڈور ڈھیلی ہوئی اور اس کی نازک انگلی پر کٹ چھوڑ گئی۔ سی کی آواز اس کے منہ سے خارج ہوئی اور بے اختیار اس کے ہاتھ نے ڈور کو چھوڑا۔ بچہ تو فوراً بھاگ کر ہاتھ سے نکلتی پتنگ کو اپنے قبضے میں کرنے لگا، جبکہ آغا فارس یہ دیکھتے ہوئے اپنی دیوار پھلانگ کر اس کے پاس چلے آئے۔ اپنی زندگی میں کبھی انہوں نے وہ دیوار نہیں پھلانگی تھی اور اتنی میچور عمر میں تو بالکل یہ حرکت نہ کرتے، مگر ایزل کے ہاتھ سے نکلتی خون کی چند بوندیں انہیں مزید وہاں روک نہ سکیں۔ کیا کرتی ہو تم ایزل؟ ہر بار کٹ لگوا لیتی ہو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ چھوڑ دو یہ پتنگ بازی، مگر نہیں، یہ محترمہ میری سنتی ہی کہاں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ڈپٹ رہے تھے، مگر اس ڈانٹ میں بھی فکر مندی چھلک رہی تھی۔ وہ اپنے انگوٹھے سے اس کی انگلی کے کٹ کو دبائے ہوئے تھے اور وہ بس یک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اپنی نظروں کا رخ اس کی انگلی سے اس کے چہرے کی طرف موڑا تو کچھ پل کے لیے سکوت رہ گئے۔ ایزل کی یہ نظریں ان کو کچھ اور ہی بتلا رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کھوئی ہوئی ایزل کو پکارتے وہ خود ہی بیدار ہوئی اور فوراً نظریں پھیر گئی۔ انہوں نے بھی ان نظروں کو اپنا وہم قرار دیتے ہوئے ذہن سے جھٹک دیا اور اس کی انگلی سے اپنا انگوٹھا ہٹایا۔ خون اب رک چکا تھا۔ بہت ہو گئی پتنگ بازی، چلو اب نیچے جاؤ اور اس پہ مرہم لگاؤ، اور یہ موج مستیاں تم بعد میں بھی کر سکتی ہو، اب ایگزام کی تیاری کرو۔ آغا فارس نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لہجہ سپاٹ تھا۔ مرہم تو آپ لگا چکے ہیں آغا، وہ دل ہی دل میں ان سے مخاطب ہوئی۔ ویسے آغا آپ کو پتنگ بازی کرنی آتی ہے کیا؟ وہ اچھے سے جانتی تھی انہیں ایسے کاموں میں کوئی دلچسپی نہ پہلے تھی نہ ہی اب ہے، پھر بھی پوچھنے لگی۔ وہ نیچے جانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ آغا فارس بس اسے گھور کر رہ گئے۔ اچھا چلیں یہ بتائیں کہ آپ مجھے آسمان کی بلندیوں پہ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ خاموشی سے آسمان پر لہراتی اور جھولتی پتنگوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس سوال پر مسکرائے۔ کیونکہ تم ایک ہونہار اسٹوڈنٹ ہو، تم میں کچھ کر گزرنے کی جستجو موجود ہے، مجھے تمہارا برائٹ فیوچر دکھتا ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ تم نے بزنس لائن کو چنا۔ ایک دن آئے گا جب تم ایک قابل بزنس وومن کے طور پر مجھ سے متعارف کروائی جاؤ گی اور مجھے اس دن کا انتظار بے صبری سے ہے۔ مگر وہ جو یکسوئی سے انہیں سن رہی تھی، ان کے مگر پر جیسے کوئی سحر سا ٹوٹا تھا۔ مگر ایزل، آج کل تم اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے پا رہی اور میں اس بات پہ تم سے بہت نالاں ہوں۔ اور واقعی ان کا لہجہ اور تاثرات چہرے کے بدلے تھے۔ وہ انہیں خود سے نالاں نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی بولی، سوری، آئندہ آپ کو پڑھائی میں شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گی۔ وہ معصومیت مگر عزم کے ساتھ بولی تو وہ ہنس پڑے۔ یعنی اس کے علاوہ شکایت کے مواقع ضرور دو گی؟ انہوں نے اس کی بات اچکی۔ آغا آپ بھی نا، ایسا کب کہا میں نے؟ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو تنگ نہیں کرتی، وہ نروٹھے پن سے بولی، جبکہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ وہ انہیں تنگ نہیں کرتی تھی بلکہ بے حد تنگ کرتی تھی۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ سر جھٹک کر ہلکا سا مسکرائے۔ نیچے جاؤ اور مرہم لگا کر اس کو کور کرو۔ زخم گہرا نہیں، بالکل چھوٹا سا معمولی کٹ تھا جس سے چند ایک بوندیں خون کی نکلیں اور پھر رک گئیں۔ چھوڑے نہ اسے، ذرا سا ہی تو کٹ ہے، آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ چھوٹی موٹی چوٹوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، سو میں اب نہیں کرتی، چھوڑیں اسے، آئے نہ پتنگ اڑاتے ہیں۔ وہ سب بھول بھال کر پھر سے پتنگ کے سر ہو گئی، جبکہ آغا فارس اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا کہتے سیڑھیاں اترنے لگے، کیونکہ انہیں دیوار پھاندنے سے سخت چڑ تھی۔ ایزل کے امتحانات ختم ہو چکے تھے اور اب وہ 1 مہینے کے لیے کالج سے فری تھی، بلکہ اب آگے اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا ارادہ تھا، اور یہ بھی ہمیشہ کی طرح آغا فارس کو ہی ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اس کے لیے کون سی یونیورسٹی صحیح رہے گی، کیونکہ اسکول سے لے کر کالج تک کے سارے معاملات وہی دیکھتے آئے تھے۔ اعجاز ہمیشہ اس طرف سے پرسکون رہے تھے، جانتے تھے کہ ایزل کی پڑھائی کا ذمہ شروع سے آغا فارس نے اپنے سر لے رکھا ہے اور آگے بھی وہی دیکھتے رہیں گے۔ امتحانات کے بعد سے وہ جی بھر کر اپنی نیندیں پوری کر رہی تھی، ہاں لیکن صرف دن کی، کیونکہ رات بھر تو وہ جاگتی رہتی تھی اور صرف آغا فارس کے متعلق سوچتی رہتی تھی۔ جب رہا نہ جاتا تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہیں فون کر ڈالتی اور کہتی مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھ سے بات کریں۔ اور آغا فارس کو بھلے شدید نیند آئی ہوتی، مگر سب بھلا کر اس کی باتیں سنتے رہتے، کیونکہ خود کم بولتے تھے اور وہ بہت زیادہ۔
ابھی بھی باہر موسم کافی خراب تھا، بادلوں کی گرج برس جا رہی تھی، اور ایسے موسم میں وہ اکیلی ہوتی تو ڈر جاتی تھی، اور یہ بات سبھی جانتے تھے، مگر ابھی اس کا بھاگ کر انم کے پاس جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ اپنے ڈر کو پس پشت ڈالنے کو آغا فارس کی آواز کا سہارا لینا چاہتی تھی، تبھی انہیں کال ملا ڈالی۔ وہ جو کب سے لیپ ٹاپ پہ آفس کا کام کرنے کے بعد اب تھک کر نیند سے بے حال سونے کو تھے، بجتے موبائل پہ لیمپ آف کرتے رکے۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پہ مائی ہیپینس لکھا جگمگا رہا تھا۔ لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ آئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ تنگ آ جاتے تھے یا بیزار ہوتے تھے، وہ بھلے کتنے ہی تھکے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوتے، ایزل وہ واحد تھی جسے وہ کبھی اس وقت میں بھی بیزار نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے سائڈ لیمپ آف کیا اور مکمل اندھیرا کرتے ہوئے سیدھے ہو کر لیٹ گئے۔ کال پک کی اور موبائل کان سے لگایا تو یوں لگا ایزل کی دھیمی میٹھی آواز اس اندھیرے کمرے میں کہیں بہت قریب گونجی ہو۔ آغا، اس نے ہولے سے پکارا۔ جی آغا کی ڈال، بولو۔ آپ مجھے ڈال کیوں کہتے ہیں؟ بڑی ہو گئی ہوں اب میں، 1 مہینے بعد پورے 19 سال کی ہو جاؤں گی، اس لیے آپ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ مت کیا کریں نا۔ وہ چڑھی تو اٹھی تھی۔ آغا فارس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ آج کل ان سے اس بات پہ بہت اختلاف کرنے لگی تھی کہ وہ اسے بچی، گڑیا، چھٹکی کیوں کہتے ہیں، اسے بچی سمجھنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے۔ وہ اب بڑی ہو گئی ہے، مگر اس اختلاف کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے غور ہی نہ کرنا چاہا کہ اب آخر اسے ایسے ٹریٹ کرنے سے مسئلہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے اس کے ساتھ ایسے ہی پیش آتے تھے۔ تم کتنی بھی بڑی ہو جاؤ ایزل، مگر یہ تو سچ ہے نا کہ مجھ سے تو ہمیشہ چھوٹی ہی رہو گی، اور یہ بڑوں کی طرح کیسے ٹریٹ کرتے ہیں میں نہیں جانتا، کیونکہ میں تو تمہیں ہمیشہ سے ایسے ہی ٹریٹ کرتا آیا ہوں۔ انہیں بڑوں کی طرح اس سے پیش آنا ہی نہیں آتا تھا تو بھلا کیسے اس معاملے میں بدلاؤ لاتے؟ بڑوں کی طرح مطلب کہ مجھے ایسے ناموں سے پکارنا چھوڑ دیں۔ میں کوئی 10 سال کی بچی نہیں ہوں، جیسے انم آپی سے بات کرتے ہیں ویسے ہی کیا کریں نا مجھ سے بھی، وہ تو آپ سے 8 سال چھوٹی ہیں، انہیں تو ایسے ٹریٹ نہیں کرتے۔ وہ فٹ سے گویا ہوئی۔ فی الحال اسے انم کے علاوہ اور کسی لڑکے کا خیال نہ آیا تو اسی کا نام لے لیا۔ اس بات پر وہ ہنس پڑے تھے، اور چند لمحے تو ایزل ان کی دلکشی بھری ہنسی میں کھو کر ہی رہ گئی تھی۔ اگر میں تم سے انم یا باقی سب کی طرح پیش آنا شروع ہو گیا تو بعد میں تم ہی شکوہ کرو گی۔ سوچ لو، اگر میں اس طرح پیش آنا شروع ہو گیا جس طرح باقی لڑکیوں سے آتا ہوں تو یہ مت کہنا کہ میں تمہیں وقت نہیں دیتا، تم سے کال پہ گھنٹوں بات نہیں کرتا، تمہارے لاڈ نہیں اٹھاتا، تمہاری خواہشات پوری نہیں کرتا، یا تمہیں گھمانے نہیں لے جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے فیوچر میں دکھائی دینے والی لمبی شکایت کی لسٹ اسے گنوائی تو ایزل واقعی چپ رہ گئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا ہی تو ہے۔ آغا فارس کو اس نے کبھی بھی کسی کزن یا خاندان سے باہر کی لڑکیوں سے فری ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ ایک لیا دیا سا انداز اپنائے رکھتے تھے سب سے، جبکہ خاندان کی کئی لڑکیاں ان کی 2 شادیوں اور بڑی عمر کے باوجود بھی ان پہ مرتی تھیں اور ان سے شادی کی خواہاں تھیں، مگر آغا فارس نے صاف منع کر رکھا تھا کہ وہ اب خاندان تو کیا باہر بھی شادی نہیں کریں گے۔ خاندان سے 1-2 فیملیز نے خود شائستہ سے ان کو اپنی بیٹی دینے کی بات کی، مگر وہ فی الحال تھے 2 شادیاں ختم ہونے کے بعد وہ تیسری کا سوچنا نہیں چاہتے تھے، مگر شائستہ وقتاً فوقتاً ان سے شادی کی بات کرتی رہتی تھی، جس کے سبب انہوں نے اتنا تو کہہ دیا تھا کہ کر لیں گے شادی، مگر ابھی کچھ وقت چاہیے انہیں، اور شائستہ اس پر بھی پرسکون ہو گئی تھی کہ چلو بات کے لیے صحیح مگر راضی تو ہوئے۔ ایزل بھی جانتی تھی کہ وہ ابھی راضی نہیں، اسی لیے ان کی شادی کو لے کر اسے کوئی خطرہ نظر نہیں آتا تھا، تبھی چپ تھی، ورنہ شاید وہ انہیں کھونے کا ڈر لیے کب کا اظہار محبت کر چکی ہوتی۔ بعد میں مت کہنا کہ تمہارے والے آغا کہیں کھو گئے ہیں، وہ مزید گویا ہوئے، مگر لہجہ شرارت لیے ہوئے تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس سے بھی سب کی طرح پیش آنے لگے تو لاڈ اٹھانا، خواہشیں پوری کرنا تو بات کی بات، وہ ان کے ویسے رویے کے بعد لاڈ کر ہی نہ پائے گی، کوئی خواہش ان کے سامنے رکھ ہی نہیں پائے گی، دونوں میں کئی حدود پیدا ہو جائیں گی، وہ اپنے آغا کو کھو دے گی اور وہ اپنی ایزل کو۔ وہ خوش قسمت تھی کہ بچپن سے اب تک وہ واحد تھی جو آغا کے سب سے قریب تھی، انہیں کچھ بھی کہہ دیتی تھی، جس طرح چاہے کہہ دیتی تھی، ہر بات کی معافی مل جاتی تھی، بے حد پیار و مان ملتا تھا اسے، پھر وہ بھلا کیوں یہ خوش قسمتی اپنے ہاتھوں سے گنوا دیتی؟ میں تو مذاق کر رہی تھی آغا، آپ ایسا سوچیے گا بھی مت۔ وہ فوراً لائن پائے، کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں ویسے بھی نہیں سوچ سکتا۔ دیکھو ایزل، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جو اس کے سب سے قریب ہوتا ہے، جو اسے ہر حال میں قبول و عزیز ہوتا ہے، جو اس کے لیے بے حد اہمیت رکھتا ہے، اور میری زندگی میں وہ شخص تم ہو، اور یہ بات میں بارہا تم سے کہتا ہوں۔ وہ اپنے اس مخصوص لہجے میں گویا تھے جس لہجے میں اس سے بات کیا کرتے تھے۔ انہی باتوں نے تو ایزل کا دل کسی اور راہ پہ ڈال دیا تھا۔ وہ کہتے تھے وہ ان کے لیے خاص ہے، اور وہ واقعی خود کو بے حد خاص سمجھنے لگی۔ وہ کہتے تھے ان کے دل کے سب سے قریب جو لڑکی ہے وہ ایزل ہے، اور وہ واقعی خود کو ان کے دل میں بسا دیکھنے لگی۔ وہ کہتے تھے وہ سب سے الگ ہے، اور وہ واقعی خود کو سب سے الگ گمان کرنے لگی۔ یہ آغا فارس کی باتیں ہی تھیں جن کا فسون ہمیشہ اس پہ ایسا چھایا کہ وہ بہکنے لگی تھی۔ وہ محبت کی اس راہ پر چلنے لگی تھی جو آغا فارس کی راہ سے یکسر مختلف تھی، اور اگر وہ ذرا سی بھی یہ سوچ رکھتے کہ ان کی ایسی باتیں ایزل کے دل و دماغ میں انوکھے رنگ بھر سکتی ہیں، وہ ان باتوں سے ان کو ایک الگ ہی نظر سے دیکھنا اور سوچنا شروع کر سکتی ہے، تو کبھی بھی ایسا نہ بولتے۔
وہ اسے ایک چھوٹے دوست کی طرح سمجھتے تھے اور اسی طرح پیش آتے تھے، اسے بتلاتے تھے کہ وہ دوست ان کے لیے کتنی خاص ہے، مگر یکسر انجان تھے کہ ان کی دوستی بھری محبت کا اس پہ ایسا اثر چھوٹتا گیا ہے کہ وہ اس کے دوستوں سے کہیں بڑھ کر ہو چکے ہیں۔ وہ اب انہیں دوست نہیں سمجھتی، بلکہ جو سمجھتی ہے وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اس لیے مجھ سے کبھی مت وہ کہنا جو میں نہ کر سکوں، کیونکہ میں جیسا تمہارے ساتھ ہمیشہ تھا آگے بھی ویسا ہی رہوں گا۔ یہی ہمارے رشتے کی خوبصورتی ہے میری گڑیا۔ پھر سے اپنی گڑیا سمجھ کر اس سے کہا گیا، مگر گڑیا کا چہرہ مرجھا گیا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے کبھی بھی ویسا نہ کہے جیسا وہ کر نہیں سکتے، جبکہ وہ اس دوستی کے رشتے کو ایک نیا نام دینا چاہتی تھی، ان کا عمر بھر کا ساتھ چاہتی تھی، مگر اتنی بڑی بات بولنے کی ہمت نہ تھی۔ تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی خاموشی پا کر انہوں نے استفسار کیا۔ جی آغا۔ ان کی باتیں سن کر جی مرجھا سا گیا تھا۔ اچھا بتاؤ سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ کیا آج بھی نیند نہیں آ رہی ہے؟ مجھے تنگ کرنے کے ارادے سے فون کیا محترمہ نے۔ ان کی اپنی نیند کی شدت بھی کم ہو گئی تھی، کیونکہ اس سے بات کرتے ہوئے نیند تو کہیں بہت پیچھے جا چکی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس لیے۔ ڈر؟ کیسا ڈر ایزل؟ وہ جو لیٹے ہوئے تھے اٹھ بیٹھے اور فوراً سے سوال گو ہوئے۔ باہر موسم کتنا خراب ہے، سنیں کتنا شور اٹھ رہا ہے۔ بادلوں کی گرج تیز بارش کا شوروں سے واقعی ڈرا رہا تھا۔ تم بھی نا ایزل، کتنی بار کہا ہے کہ ان بادلوں سے ڈرنا چھوڑ دو۔ اتنا سہانا موسم ہے، اس کو انجوائے کیا کرو۔ بچوں کی طرح ڈرتی ہو اور پھر کہتی ہو بڑی ہو گئی ہوں میں۔ وہ جو پریشان سے ہو گئے تھے اس کی بات پہ اس کے ڈر کا سبب جان کر کہکا لگا کر ہنس پڑے، جبکہ وہ جواباً مسکرا بھی نہ سکی۔ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں آغا، بچپنا کم نہیں کروں گی تو پھر کیسے سب مجھے بڑا سمجھیں گے؟ مگر کیسے انجوائے کروں ایسے موسم کو، وہ بھی آغا کے بغیر؟ ان کے بغیر تو اب کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ بھی تو انجوائے نہیں کرتے، بس ہمیشہ کاموں میں اور کمرے میں بند رہتے ہیں۔ میرے لیے زندگی میں لطف اٹھانے کے لیے بچا ہی کیا ہے ایزل؟ ایسے موسم کچھ خاص لوگوں کے ساتھ انجوائے کیے جاتے ہیں، وہ خاص لوگ جن سے عمر بھر کا ناتا جوڑ دیا جائے، مگر میرے ساتھ تو ایسے لوگوں کا ناتا بس ٹوٹا ہی ہے۔ تنہا دل اور تنہا شخص کیسے ایسے موسموں کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرے؟ جب دل کے موسم ہی اچھے نہ ہوں تو باہر کے موسموں سے کیا غرض؟ کیا ہوا آغا، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ ان کی خاموشی پا کر ایزل پھر سے گویا ہوئی۔ نہیں، وہ بس شاید آج کچھ زیادہ ہی تھک گیا ہوں۔ خیر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو تم انم کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ اب تو بارشوں کے موسم ہے، روز ایسے موسموں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے اس کے روم میں سو جایا کرو یا اسے اپنے پاس بلا لیا کرو۔ وہ جانتے تھے ایسے موسم میں وہ انم کی آغوش کا ہی سہارا لیتی تھی۔ کاش آغا وہ وقت آئے جب ایسے موسموں سے ڈر کر میں آپ کی آغوش میں پناہ لے لیا کروں اور آپ مسکرا کر مجھے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر لیں اور میں تب ہر ڈر سے محفوظ ہو جایا کروں۔ یہ کاش تو اب ایزل کی ہر بات میں چلا آتا تھا۔ آپ تھک گئے آغا تو سو جائیں نا، میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا، سوری۔ اس نے اب غور کیا تھا کہ تھکے تھکے سے لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ نہیں، اب اتنا بھی نہیں تھکا کہ تم سے بات نہ کر سکوں۔ اس کا سوری کرنا آغا فارس کو بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ بٹ اب میں بہت تھک چکی ہوں اور مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی۔ وہ جلدی سے کہتی کال کاٹ کر گئی۔ ایزل میری بات وہ بولنے کو تھے کہ دوسری طرف سے ٹوں ٹوں کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ یہ لڑکی بھی نا جھوٹی کہیں کی۔ وہ مسکرا کر رہ گئے، کیونکہ اچھے سے جانتے تھے کہ ان کے آرام کی خاطر اس نے ایسا کیا ہے۔ نیند تو اب ان کی آنکھوں سے دور جا چکی تھی۔ وہ اٹھے اور وارڈروب میں موجود چھوٹے سے کبرڈ سے ایک تصویر نکالی اور اسے لیے ٹیرس پر آ کھڑے ہوئے۔ یہ تصویر رابعہ کی تھی۔ یہ تو ان کے پاس شادی کا پورا البم پڑا تھا، مگر اس کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے کبھی ان یادوں کو نہ کھولا، جبکہ عروسہ کے ساتھ ان کی شادی کی ہر یاد انہوں نے مٹا رکھی تھی۔ یہ تصویر بس اکثر وہ نکال کر دیکھ لیا کرتے تھے جب دل کچھ زیادہ ہی آزردہ ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ حجاب میں لپٹی مسکراتی اپنی اس بیوی کو دیکھ رہے تھے جو ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو کر بہت دور جا چکی تھی۔ وہ بیوی جس کے ساتھ بھلے ان کو محبت نہ تھی مگر وہ انہیں اچھی لگتی تھی، جس کے ساتھ وہ بہت خوش تھے، بہت مطمئن تھے، جو ان کے ساتھ ساتھ ایزل کو بھی بہت محبت دیتی تھی۔ وہ بیوی جس کے آنے سے ان کے گھر اور زندگی میں اور بھی خوشیاں آ گئی تھیں، مگر اس کے جانے سے وہ گھر اور خود آغا فارس بہت اداس رہنے لگے تھے۔ مگر جب عروسہ زندگی میں آئی انہوں نے ایمانداری سے اس رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کی، مگر وہ کسی اور سے محبت کی ماری ان سے کہاں وفا نبھاتی۔ وہ گئی تو انہوں نے مزید کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، مگر یہ تو سچ تھا کہ عروسہ کے بعد سے انہوں نے کبھی اسے یاد نہ کیا۔ یاد آئی تو بس رابعہ کی ہی، کیونکہ صرف اسی کے ساتھ اچھی یادیں وابستہ تھیں۔ وہ جتنا وقت بھی انہیں دے کر گئی ان کے دل میں اپنی وفا اور محبت کا نقش چھوڑ گئی، اور اب اکثر شدت سے کسی کے ساتھ کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ ان کا دل تو چاہتا تھا کہ اس کمی کو بھی بھر دیں، مگر کون ہوگی وہ؟ کیا وہ اب کسی کی خوشیاں دے پائیں گے؟ کیا کوئی ان کے ساتھ پانے کا طلبگار ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو رابعہ کی طرح ہی ان کا خیال رکھ پائے، انہیں اس جیسی محبت دے پائے، رابعہ جیسی فرما بردار، صابر اور اچھی بیوی ثابت ہو پائے؟ کیونکہ وہ اب دوبارہ عروسہ جیسا ساتھ نہیں چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کوئی ایسی لڑکی ان کی زندگی میں آئے جو اب انہیں چھوڑ کر نہ جائے۔ اتنی جلدی کیوں چلی گئی تم رابعہ؟ تمہارے اور میرے ساتھ کا وہ خوبصورت دورانیہ بہت کم تھا۔ کاش آج تم میرے ساتھ ہوتی تو میری زندگی یکسر مختلف ہوتی، ہم ایک فیملی ہوتے۔ رابعہ کی تصویر سے مخاطب ان کے لہجے میں کتنی حسرت تھی، کتنی حسرت تھی ان کی بچوں کی ایک فیملی کی۔
وہ سوچتے تو زندگی کے 37 سال انہوں نے بنا کچھ پائے گزار دیے تھے، جنہیں پایا انہیں بھی کھو دیا۔ آج تم میرے ساتھ ہوتی تو زندگی بہت خوبصورت ہوتی۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر ایزل نہ ہوتی تو جو کچھ خوبصورتی مجھے میسر ہے وہ بھی نہ ہوتی۔ اس کے ہونے سے دن رات ہنسی خوشی گزر جاتے ہیں، ورنہ تو میں ہوں، میرا کام اور بس یہ کمرہ۔ سیاہ ٹی شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں ملبوس یہ شاندار پرسنالٹی کا مالک شخص آج اگر کسی لڑکی کو اشارہ کرتا تو وہ اپنا دل ان کی ہتھیلی پر رکھ دیتی، مگر کوئی لڑکی ان کی نظر کو نہ پہلے بھائی نہ اب بھاتی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ساتھی چاہتے تھے، مگر دل راضی بھی نہ تھا ابھی کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ شاید ابھی اسے وہ محبت نہ دے سکیں جو اس لڑکی کا حق ہوگا۔ زندگی نے تمہیں کس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے فارس؟ تم کیا چاہتے ہو کیا نہیں چاہتے خود ہی ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہے۔ اف، ایک تو یہ ایزل بھی نا، اچھا بھلا ہوتا ہوں میں، اس لڑکی کی باتیں میرا دل و دماغ کہیں اور لے جاتی ہیں۔ وہ پج مردہ سی ہنسی ہنس پڑے تھے، اس ہنسی میں ٹوٹے پن کا عنصر نمایاں تھا۔ مگر مجھے ایسی لڑکی کوئی ملی ہی نہیں، کیونکہ کوئی ایسی لڑکی ہوتی تو بالکل تم جیسی ہوتی۔ تم سے میں نے محبت نہ کی مگر تم نے بے انتہا کی، یہاں تک کہ تمہارے بچھڑنے کے آخری لمحات میں بھی میں یہی کہتا رہا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ یہ الفاظ زبان سے ادا ہی نہ ہوئے کہ مجھے تم سے محبت ہے، کیونکہ محبت بہت مشکل شے ہے، یہ آسانی سے ہر کسی سے نہیں ہوتی۔ ہوائیں آپس میں بغل گیر تھیں اور ان کے نمی بھرے جھونکے آغا فارس کے چہرے سے چھیڑخانی کر رہے تھے۔ بارش کی ٹپ ٹپ سماعتوں کو بہت بھری لگ رہی تھی اور ایسے میں انہیں لگ رہا تھا جیسے رابعہ کہیں آس پاس ہی ہو اور انہیں سچ میں سن رہی ہو اور سن کر آزردگی سے مسکرا رہی ہو۔ جس سے ہونی ہو اس سے ہونے میں صرف ایک لمحے کی محتاج ہوتی ہے، بھلے وہ کوئی غیر ہی کیوں نہ ہو، اور جس سے نہیں ہونی وہ بھلے تا عمر ساتھ رہے اس سے نہیں ہو پاتی۔ مگر یہ سچ ہے کہ تم مجھے بہت پسند تھی، تم نے اپنی ہر ادا، اپنے ہر انداز اور اپنے ہر عمل سے ہمیشہ میرا دل جیتا۔ مجھے کوئی ایسی لڑکی مل ہی نہیں پائی جو تمہاری کمی کو بھر دے، تمہاری کمی تو ہمیشہ رہے گی میرے دل میں۔ رنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر میں انہیں ایک سرد آہ بھری اور ایک ملال بھری نگاہ آخری بار تصویر پر ڈالے اسے چہرے کے سامنے سے ہٹا گئے۔ ایزل معمول کی طرح منہ اٹھائے برابر والے گھر میں چلی آئی جہاں آئے روز وہ پائی جاتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح لاؤنج میں قدم رکھتے ہی آواز لگانی چاہے کہ پھپھو آغا کہاں ہے، مگر آج تو شائستہ بھی نظر نہ آئی، سو زینے پھرانکتی سیدھا آغا فارس کے کمرے میں چلی آئی۔ ارے یہ آغا کہاں ہے؟ لگتا ہے ابھی تک آفس سے ہی نہیں آئے، مگر 8 بجنے کو ہیں، انہیں تو کب کا آ جانا چاہیے۔ خیر انتظار کر لیتی ہوں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اسے آغا فارس کے وجود سے خالی پایا۔ واش روم کا دروازہ بھی اد کھلا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ کمرے میں موجود نہیں۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی عجیب سا سکون اسے میسر آتا تھا۔ جب وہ ہوتے تھے تب تو لب اور چہرے کھلے ہی ہوتے تھے، مگر جب وہ نہیں ہوتے تھے تب بھی اسے اس کمرے میں محسوس ہوتے تھے۔ ان کی ہر چیز پہ ایزل کو ان کا لمس محسوس ہوتا تھا۔ تبھی وہ کمرے سے نکلنے کی بجائے ڈریسنگ کے سامنے چلی آئی اور ان کی چیزوں کو چھو کر ان کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ کبھی ان کے پرفیومز اٹھاتی اور خود پر چھڑک کر کھلکھلا کر ہنس پڑتی، کبھی ان کا ہیئر برش اٹھا کے بالوں کو سنوارنے لگتی، تو کبھی دراز میں پڑی ان کی گھڑیوں کو باری باری پہن کر کلائی میں گول گول گھمانے لگ جاتی، کیونکہ وہ اسے بہت کھلی تھی، ہر چیز سے خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ڈریسنگ سے ہٹ کر وہ وارڈروب کے سامنے چلی آئی اور اسے کھولا تو اندر کی جانب دروازے کے ساتھ تصاویر کا ڈھیر چپکا ہوا تھا، اور ڈھیروں تصاویر میں سوائے آغا فارس اور ایزل کے کوئی نہ تھا۔ کہیں ان کے گھٹنوں سے بھی نیچے تک آتی ننھی ایزل ان کی انگلی پکڑے کھڑی تھی، تو کہیں وہ اسے گود میں اٹھائے ہوئے تھے، کہیں وہ اسے گدگدا رہے تھے، تو کہیں اسکول یونیفارم پہنے ہاتھوں میں میڈل لیے کھڑی وہ آغا فارس کا تصویر بنا رہی تھی۔ کسی تصویر میں وہ ہاتھوں میں پائپ پکڑے آغا فارس کو بھگو رہی تھی اور وہ دونوں ہاتھوں کی آڑ بنائے خود کو بچانے کی ناکام صحیح کر رہے تھے۔ کسی میں وہ باربی بنی کیک کا ٹکڑا لیے ان کو کھلا رہی تھی، تو کسی میں وہ وہی کیک اس کی ناک پہ لگا رہے تھے۔ یہ اس کا برتھ ڈے تھا۔ اوپر کی تصاویر کو اپنی مخروطی انگلیوں کا لمس عطا کرتی وہ نچلی تصاویر کی طرف آئی، جن میں وہ زندگی کے کئی سال ان کے سنگ جی کر لڑک پن میں قدم رکھ چکی تھی۔ ان تصاویر میں سے کسی میں وہ کسی بات پہ آغا فارس کے کان کھینچتی ہنس رہی تھی، تو کسی میں وہ خود کان پکڑے اسے سوری کرتے اسے منا رہے تھے۔ کہیں وہ ڈھیروں چاکلیٹس کے بیچ بیٹھی چہک رہی تھی، تو کہیں گلابوں میں خود گلاب بنی ہوئی تھی۔ ایک تصویر میں معصوم سی بلی پکڑے آغا فارس سے کچھ کہتی خود بھی بالکل ویسی ہی بھولی بھالی بلی ہی لگ رہی تھی، جبکہ اس کے برابر والی تصویر میں وہ زبان نکالے انہیں چڑھاتی انہی کے بازو کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور وہ اسے گھور رہے تھے۔ انگلیوں نے اسے تھوڑا سا نیچے کا سفر کیا، کیونکہ ان تصاویر میں اس کی عمر نے بھی آگے کا سفر کیا تھا۔ 16 سالہ وہ کتاب سینے پر رکھے بیٹھی بیٹھی سو رہی تھی اور اس قدر خوبصورت اور بھولی لگ رہی تھی کہ آغا فارس نے اس کے ساتھ اپنی ایک تصویر اتار لی اور پھر دھیرے سے اس کا چشمہ بھی اتارا تھا کہ کہیں وہ اٹھ نہ جائے۔ اس کے نیچے دوسری تصویر میں 17 سالہ وہ نک سک سے تیار کسی کی مہندی بجانے کو تیار تھی، کیونکہ کپڑے مہندی کے ایونٹ کی مناسبت سے پہنے تھے
اور آغا فارس اسے چھوڑنے جا رہے تھے، اور یہی ضد کر کے اس نے گاڑی کے ساتھ ان کی اور اپنی ایک تصویر اتاری تھی۔ آغا فارس تو ہمیشہ ہی پینٹ کوٹ پہنے ریڈی شیڈی ہوتے تھے، مگر وہ ایسا لباس شاذ و نادر ہی پہنتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک تصویر میں وہ کسی شاپنگ مال میں کھڑی اپنے ہی قد کے ٹیڈی بیئر کو گلے لگائے ہوئے تھی، اور آغا فارس اس کی تصویر اتار رہے تھے، مگر سامنے شیشے کی دیوار ہونے کے سبب وہ خود بھی تصویر اتارتے نظر آ رہے تھے۔ غرض اس طرح کی ڈھیروں تصویریں تھیں، اور ابھی تو اس نے ایک دروازے پر نظر ڈالی تھی، دوسرے پر ڈالتی تو مزید وقت نہیں سرک جاتا۔ اس نے تصاویر پر سے اپنی نظریں ہٹائیں اور سامنے ہینگ ہوئے آغا فارس کے کپڑوں پہ اپنی انگلیوں کے نقش چھوڑتی چلی گئی۔ ہر چیز سے آپ کی خوشبو آتی ہے آغا۔ اس نے چاکلیٹ رنگ کی بٹنوں والی ایک شرٹ نکالی اور اسے ناک سے لگائے اس سے اڑتی خوشبو کو سانسوں میں اتارنے لگی۔ یہ وہ شرٹ تھی جو پچھلے سال ایزل نے انہیں گفٹ کی تھی، اور جب آغا فارس نے اسے پہنا تو ایزل کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ ہمیشہ انہیں وہی چیزیں گفٹ کرتی تھی جو ان کے استعمال میں آتی رہیں، کیونکہ انہیں آغا فارس پہ استعمال ہوتا دیکھ اسے بہت خوشی ہوتی تھی۔ مجھ سے لکی تو یہ کپڑے، جوتے، یہ گھڑیاں ہیں جو ہر وقت ان کے قریب رہتی ہیں، بلکہ بے حد قریب۔ حسرت سے کہتی وہ شرٹ واپس رکھتی، وارڈروب بند کیا، اب ان کے بیڈ پہ آ بیٹھی اور ان کا سرہانہ گود میں لیے اس پہ اپنی مخملی انگلیوں کا لمس چھوڑنے لگی۔ تم بھی کچھ کم خوش قسمت نہیں جو روز آغا کے چہرے کو اپنی آغوش کی پناہ دیتے ہو۔ سرہانے سے بھی ان کی خوشبو اٹھ رہی تھی، بلکہ پورا کمرہ بھی ہمیشہ خوشبو سے گھرا رہتا تھا۔ ایزل نے اس نرم و گداز سرہانے کو سینے سے لگا کر بھیج لیا۔ اگر آغا فارس یہ سب دیکھ اور سن لیتے کہ لڑکی ان کی محبت میں اتنی آگے تک نکل چکی ہے کہ ان بے جان چیزوں کو خوش قسمت قرار دیتی، ان سے باتیں کر رہی ہے، تو یقیناً صدمے سے دو چار ہو جاتے۔ سرہانے کی جان چھوٹی تو اس نے سائڈ ٹیبل میں پڑا فریم اٹھایا جس میں ان کی تصویر فکس تھی۔ اس تصویر میں وہ بلیک پینٹ پہ سفید شرٹ پہنے ہوئے تھے، جبکہ بلیک کوٹ کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ بال جل سے پیچھے کو سیٹ کیے گئے تھے، جبکہ نوکدار بلیک شوز پیروں کو چھپائے ہوئے تھے۔ وہ واقعی ایسی ڈریسنگ میں کلر پرسنالٹی والے بزنس مین لگ رہے تھے، اور وہ تھے بھی۔ ایزل ان کی تصویر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بس یک ٹک انہیں دیکھے گئی۔ اتنا خوبصورت، اتنا پرفیکٹ کوئی کیسے ہو سکتا ہے جتنے آپ ہیں؟ یوں لگتا ہے جیسے خدا نے فرصت سے آپ کو بنایا ہو۔ اتنی ساری خوبیاں ایک ہی انسان میں کیسے پائی جا سکتی ہیں؟ یا پھر وہ پل بھر کو رکی اور پھر سے بول اٹھی، یا پھر یہ محبت کی نظر ہے جو اس قدر خوبصورت ہے کہ مجھے آپ میں کوئی خامی نظر ہی نہیں آتی۔ ہاں واقعی یہ محبت ہی ہے جو محبوب کو ہر لحاظ سے مکمل قرار دیتی ہے، ورنہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ فریم کے پار سے دکھائی دیتے آغا فارس کے وجود پہ سرسرائیت کرتی انگلیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایزل کی محبت تو کم ہونے کی بجائے دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، اور اس کا خود اسے بھی اندازہ نہ تھا۔ اف، کب آئیں گے آپ؟ اب تو ایک دن بھی آپ کو دیکھے بنا چین نہیں آتا اس دل کو۔ اف، کیا کروں اس دل کا؟ فریم واپس رکھتی وہ جھنجھلا کر بولی، کیونکہ آغا فارس کا انتظار کرنے سے اسے شدید کوفت ہوتی تھی، مگر یہ انتظار زیادہ لمبا نہ ہوا کیونکہ اسے کوئی زینے چڑھتا محسوس ہوا اور ان قدموں کی چاپ کو اچھے سے پہچانتی تھی۔ تبھی فوراً سے قبل اٹھ کر دروازے کے پار آ کھڑی ہوئی۔ اس کے دماغ میں شرارت نے ہلچل مچانا شروع کر دی تھی۔ بھاؤ! کوٹ کے بٹن کھول کر اسے بدن سے آزاد کرتے ہوئے دروازہ کھولے ابھی اندر آئے ہی تھے کہ بھاؤ کی آواز پہ ہڑبڑا گئے، اور اسی اسنا میں کوٹ ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا، جبکہ ان کے یوں گھبرا جانے میں کمرے میں ایک نسوانی ہنسی کی چھنکار گونج اٹھی۔ یہ ہنسی نہ بھی گونجتی تو بھی وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ایسی حرکتیں سوائے ایزل کے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ توبہ ہے ایزل، آخر کب بڑی ہوگی تم؟ تعصب سے اسے دیکھ کر نفی میں سر کو جنبش دیتے وہ نیچے گرا کوٹ اٹھانے لگے۔ بڑی تو میں ہو چکی ہوں، پورے 18 سال کی ہوں، اور کچھ ہی دنوں میں 19 سال کی ہو جاؤں گی۔ ایک تو یہ جملہ سن سن کر واقعی ان کے کان پک چکے تھے۔ اف، اب تو تم 19 سال کی ہو ہی جاؤ، کیونکہ یہ الفاظ سن سن کر میرے تو کان جواب دے گئے ہیں۔ انہوں نے کوٹ بیڈ پہ پھینکا اور خود بھی ٹانگیں نیچے لٹکائے بازو تلے سر رکھ لیٹ گئے۔ وہ آتے ہی کپڑے تبدیل کرتے تھے، مگر اب تو وہ تب کرتے جب ایزل مدام یہاں سے غائب ہو جاتی۔ آپ کہتے ہیں میں بڑی کب ہوں گی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تب جب آپ مجھے چھوٹی سمجھنا چھوڑ دیں گے۔ مزے سے کہتی وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ بالوں کی ہمیشہ کی طرح ہائی ٹیل بنائے، گھٹنوں سے اوپر تک آتی بٹنز والی سفید شرٹ اور نیلے ٹراؤزر سٹائل جینز پہنے وہ آغا فارس کو بالکل کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں پہ ٹکا چشمہ تو اس کے چہرے پہ مزید بھولا پن پیدا کر دیتا تھا، اور یہ چھوٹی سی معلوم ہوتی لڑکی کہہ رہی تھی کہ وہ بڑی ہو گئی ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ تم بھی جانتی ہو۔ وہ بھی جواباً مزے سے بولے۔ انہوں نے لیمن رنگ شرٹ پہ پہنی براؤن ٹائی کی ناٹ لوز کی اور پھر اتار کر پرے ہی رکھ دی۔ بال جو صبح جل سے سیٹ کیے تھے اب کچھ خراب ہو کر ماتھے پر بکھر چکے تھے، جس کے سبب وہ بھی معصوم سے تھکے تھکے سے بچے کی جو انہیں دیکھ رہی تھی نظریں یہاں وہاں کرنے لگی۔ اس نے نظر بھر کر دیکھنے سے گریز کیا کہ کہیں اس کی نظر ہی نہ لگ جائے انہیں۔ ہاں جانتی ہوں، بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے کی شروع سے عادت جو ٹھہری۔ خیر چھوڑیں یہ باتیں، آپ مجھے یہ بتائیں کب سے انتظار کر رہی تھی اور آپ اتنا لیٹ کیوں آئے؟ کمرے کے اطراف دونوں ہاتھ ٹکائے وہ تفتیشانہ انداز میں گویا ہوئی۔ لیٹ کہاں، 8 ہی تو بجے ہیں، اور اکثر اتنا ٹائم ہو ہی جاتا ہے مجھے۔ تم بتاؤ میرا انتظار کیوں ہو رہا تھا؟ ان کے نزدیک وہ لیٹ نہ تھے، کبھی وجہ بنانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، بس یوں ہی۔ وہ شانے اچکا گئی۔ آغا فارس نے آنکھیں مٹکائیں۔ میں بھی نہ، سوال کرنے سے قبل مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ تم ہمیشہ یوں ہی میرا انتظار کرتی ہو بلا سبب۔ کیوں آغا؟ میں بلا سبب آپ کا انتظار نہیں کر سکتی، بغیر کسی وجہ سے آپ سے نہیں مل سکتی۔ وہ فوراً سے قبل برا منا گئی تھی۔
ارے پاگل، میں نے ایسا کب کہا؟ انہوں نے دوسرا بازو اس کی طرف کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں، بتا دیں، آج بتا ہی دیں کہ آپ کو میرا ہر وقت آپ کے پاس ہونا برا لگتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں دوبارہ کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گی، کبھی آپ کو اپنی صورت نہیں دکھاؤں گی، بھلے آپ ترس جائیں مجھے دیکھنے کو، مگر میں ہمیشہ کے لیے آپ سے دور۔ وہ روانی میں منہ بسورے بولتی ہی گئی جب آغا فارس ایک دم سے اٹھے اور اس کے لبوں پہ انگلی رکھ کر اسے وہیں چپ لگا دی۔ خبردار جو آئندہ ایسی بات کی سوچنا بھی مت ایزل کہ تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلی جاؤ گی۔ بہت ڈانٹوں گا اگر آئندہ ایسی کوئی بات کی تو۔ ڈانٹ تو وہ اب بھی رہے تھے۔ ایزل لبوں سے نہ سہی مگر دل سے کھل کر مسکرا اٹھی تھی۔ ان کا یوں سے چپ کروا کر ڈانٹ کر اس کی اہمیت بتلانا اسے بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ انہوں نے کہا شی، اور وہ یوں چپ ہو گئی جیسے کبھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو۔ ان کی انگلی تلے اس کے لب آپس میں یوں پیوست ہو گئے جیسے سیل ہو چکے ہوں۔ سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آئندہ ایسی فضول بات کہنا تو کیا سوچنا بھی مت۔ لبوں سے انگلی ہٹائی گئی۔ وہ خاموشی سے سر ہاں میں ہلا گئی۔ تمہیں کیسا لگے گا ایزل اگر میں تم سے دور ہو جاؤں تو؟ وہ جو اسے منع کر رہے تھے اب خود بھی وہی سوال کر گئے۔ اللہ نہ کرے آغا، وہ تڑپ کر گویا ہوئی، اور اس تڑپ پر چند لمحے تو آغا فارس چپ ہی رہ گئے۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کبھی مجھ سے دور ہو جائیں، مجھے تو آپ کے بغیر رہنا ہی نہیں آتا۔ چاہ کر بھی وہ اپنی آواز اور آنکھوں کو نم ہونے سے روک نہ پائی۔ ہاں مگر شدت جذبات میں مزید کچھ بولنے سے خود کو فوراً روک لیا۔ آغا فارس نے چند لمحے بھیگی آنکھیں لیے سر جھکا کر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا اور پھر تھوڑی تلے انگلی رکھ کر چہرہ اٹھایا۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی تمہارے بغیر رہنا نہیں آتا۔ انہوں نے ٹپ کر کے اس کی آنکھ سے بہتا ایک آنسو اپنی انگلی کی پور میں چن لیا۔ یہ بات کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جس طرح تمہیں تکلیف ہوئی اسی طرح مجھے بھی تکلیف ہوئی، اس لیے آئندہ ایسا مذاق میں بھی ایسی کوئی بات مت کرنا، سمجھ رہی ہو نا؟ لہجے میں بے پناہ اپنائیت اور نرمی بھرا تاثر تھا۔ یہ بات کرنے کا مقصد واقعی یہی تھا کہ وہ دوبارہ ایسا کچھ بھی کہنے سے گریز کرے۔ وہ جانتے تھے کہ لڑکی جو 20 سالوں سے گویا سائی کی طرح ان کے ساتھ ہے، جس سے ان کی بہت انسیت ہے، محبت ہے، دوستی ہے، یہ چھٹکی ایک دن انہیں چھوڑ کر پیا گھر چلی جائے گی، ایک الگ نیا گھر بسا لے گی، اور اس کی زندگی میں باپ اور ان کے علاوہ ایک اور خاص مرد شامل ہو جائے گا۔ نہ صرف ایک شخص بلکہ ایک فیملی بھی بن جائے گی اس کی، اور وہ یقیناً اس کے جانے کے بعد اس کے ساتھ گزرے وقت کو شدت سے یاد کرنے والے تھے۔ ابھی بھی کبھی کبھار جب ایسا سوچتے تھے تو دل گویا کسی بھاری شے تلے دبتا محسوس ہوتا تھا۔ سوچتے تھے آخر کیسے عادت ڈالیں گے اس کے بغیر رہنے کی جو 19 سالوں سے ان کے ساتھ تھی، اتنے سالوں کے ساتھ کے بغیر کیسا محسوس کریں گے؟ وہ تو ہر لمحہ اسے یاد کریں گے، مگر اس سب کے باوجود بھی کبھی بھول کر بھی ان کے دل و دماغ میں خیال نہ آیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ شاید اس لیے کبھی خیال نہ آیا کیونکہ ان کی نظر میں وہ ہمیشہ سے وہی ایزل تھی جسے انہوں نے اپنی گود میں اٹھا کر انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، بولنا سکھایا۔ وہ اسے آج بھی چھوٹی سی بچی سمجھتے تھے۔ انہوں نے کبھی اس کے آگے سے بچی کا ٹیگ ہٹا کر سوچا ہی نہیں۔ اگر سوچتے تو واقعی محسوس ہو ہی جاتا کہ وہ بچی اب بڑی ہو گئی ہے۔ اس سے شادی جیسی دوری تو وہ برداشت کر سکتے تھے، بھلے دل کتنا بھی اداس کیوں نہ ہوتا، مگر اس سے ہمیشہ کی دوری کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مگر آج ایزل کے منہ سے ایسی بات سن کر خود کو جذباتی ہونے سے نہ روک پائے تھے، مگر اس بات سے یکسر انجان تھے کہ ان کا یہ جذباتی پن ایزل کو مزید دیوانہ کر گیا ہے، اس کے دل کے اندر مزید شور بھر گیا ہے۔ آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ کبھی مجھ سے دور ہونے کی بات نہیں کریں گے، ورنہ میں آپ کو ڈانٹ تو نہیں سکتی لیکن ناراض ضرور ہو جاؤں گی۔ اس کی بات اور انداز ایسا تھا کہ وہ چاہ کر بھی خود کو ہنسنے سے روک نہ پائے تھے۔ وعدہ میرا بچہ، بلکہ وہ کیا کہتی ہو تم؟ ہاں، اللہ کا پکا وعدہ۔ کبھی نہیں کروں گا۔ آخر میں انہوں نے اس کی پتلی ناک دبائی جو انہیں بہت پیاری لگتی تھی، بلکہ ناک کیا انہیں تو اس لڑکی کے چہرے کے تمام نقوش ہی پیارے لگتے تھے۔ پھر سے بچہ کہا تو ہے کہ میں پورے 18، ان کا بچہ کہنے پر وہ منہ مسڑ گئی۔ اچھا میری ماں، جانتا ہوں تم پورے 18 سال کی ہو، اب تو یہ الفاظ حفظ ہو چکے ہیں مجھے، بس کر دو۔ انہوں نے اسے بیچ میں ٹوک کر کہتے ہوئے باقاعدہ ہاتھ جوڑ ڈالے تو وہ بھی ہنس پڑی اور ان کے جڑے ہوئے ہاتھ کھولے۔ جب تک آپ مجھے بچہ بچہ بولنا نہیں چھوڑیں گے میں بھی یہ بولنے سے باز نہیں آؤں گی، یہ تو کنفرم ہے۔ وہ ناک سکیڑتی بولی۔ تو پھر بولتی رہو۔ انہوں نے لاپرواہی دکھاتے ہوئے شانے اچکا دیے، جس کا مطلب تھا کہ وہ یہ کہنا نہیں چھوڑ سکتے۔ اف آغا، وہ چڑچڑے پن سے چلا اٹھی۔ جی میرا بچہ، وہ بھی جواباً لاڈ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سارا ہیئر اسٹائل خراب کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیسے بتاؤں کہ جیسے آپ بچہ بچہ کہہ کر بلاتے ہیں، اس نے آپ کے سنگ ایک فیملی بنانے کا خواب دیکھ رکھا ہے۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو چینج کرنے چلا جاؤں، کیونکہ مزید 2 گھنٹے تک تو مجھے میرے کمرے میں تمہارا ڈیرا دکھائی دے رہا ہے، اس لیے میں فریش ہونے کے لیے 2 گھنٹے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ ایزل کا کیا تھا، اگلے 10 گھنٹے تک بھی یہیں بیٹھی رہتی، مگر ان کی عادت تھی آتے ہی خود کو آرام دہ کپڑوں کے سپرد کرنے کی۔ جی آغا، آپ کو اجازت ہے۔ کھلے دل سے ایک شان کے ساتھ بالوں کو جھٹک کر اجازت دی گئی۔ بہت شکریہ ملکہ عالیہ۔ آغا فارس نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھ کے سر خمدار کرتے ہوئے باقاعدہ شکریہ ادا کیا، وارڈروب سے کپڑے نکالے، واش روم چلے گئے۔ اب یہاں بیٹھ کر ایزل کے لیے کرنے کو کچھ تھا نہیں، تو اٹھی اور ان کے سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر ایک چاکلیٹ نکالی اور اسے کھانے لگی۔ ان درازوں میں ہمیشہ ہی اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، اور چاکلیٹ ایک ایسی چیز تھی جو کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ جب بھی آتی تھی کچھ نہ کچھ لے کر جاتی تھی۔ بقول آغا فارس کے یہ کمرہ اور اس کے کمرے کی ہر چیز ایزل کی ہے۔ ہائے، بس اتنی سی آرزو ہے اس معصوم کی کہ کبھی آپ اسے یہ بھی کہہ دیں کہ یہ کمرہ اور اس کمرے کی ہر چیز کے ساتھ ساتھ کمرے میں رہنے والا شخص بھی تمہارا ہی ہے ایزل۔
ایک توبہ شکن انگڑائی لیتی وہ اٹھی اور بھر کر چاکلیٹ کی آخری بائٹ بھی منہ میں ڈالتی ریپر پھینکنے شیلف تک آئی اور اس میں سجی کتابوں کا جائزہ لینے لگی۔ امتحانات کے بعد اب وہ چونکہ فری تھی تو ایک کتاب مطالعے کی گھر سے اٹھا لی۔ یوں تو اس نے تمام کتابیں پڑھ رکھی تھیں، آغا فارس کی پسند کو کیسے وہ نظر انداز کر سکتی تھی۔ تبھی وہ ہر کتاب گھول کر پی گئی جو انہوں نے پڑھ رکھی تھی، مگر اب چند ایک کتابوں کا مزید اضافہ ہوا تھا، جن میں سے ایک اس نے نکال لی اور پھر واش روم کے دروازے کے قریب آ کر انہیں آواز لگائی، میں جا رہی ہوں آغا، اور ہاں یہ ایک بک بھی لے کر جا رہی ہوں، پڑھ کر ہی واپس کر دوں گی، بائے۔ اپنی اجازت دیتی وہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ آغا فارس سوائے مسکرانے کے اور کیا کر سکتے تھے۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے یہ ایپیسوڈ۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا اور انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔